السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں معاشرت کے حوالے سے جو ویڈیو ہیں وہ بناتا رہتا ہوں مختلف ٹاپکس پر، اور جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ درباروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں اور درختوں کے اوپر دھاگے باندھتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ یہ چیزیں دن بدن ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو شامل ہے، جو لوگوں کی معصومیت، ان کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر ان سے بہت زیادہ پیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو زیادہ تر وکٹم ہوتے ہیں وہ گاؤں اور دیہات کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر طبقے کے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں، متوسط طبقہ بھی اس میں موجود ہے، لیکن جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی اس میں شکار ہو چکے ہوتے ہیں درباروں کے حوالے سے، کیونکہ ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ جو آس پاس کے جو درباروں کے مجاور ہوتے ہیں ان کا اس طرح سے نظریہ بنا دیتے ہیں، ان کا اس طرح سے شرکیہ عقیدہ بنا لیتے ہیں جس سے وہ نکل نہیں پاتے، اور وہاں پہ ایسے کوئی سورس نہیں ہوتے کہ جس سے وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کو کوئی بتا سکے کہ یہ شرک ہے اور یہ چیزیں غلط ہیں، اور آئے دن اس کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طرح کی اب انٹرنیٹ پہ بھی ویڈیو آنا شروع ہو گئے، جو لوگ ہیں وہ خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے فلاں بندے کو کہا ہے، اس نے اپنی بھینس بیچ کر اس نے 20,000 کی اس سے منت منوائی اور پیسے انہوں نے اپنے گلے میں ڈلوائے اور کہا کہ یہ ہماری دوسری برانچ ہے، آپ ایک اور برانچ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کے۔ ایسے لوگوں کا جو شکار ہوتے ہیں وہ گاؤں دیہات کے سادہ اور معصوم لوگ ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ ان کو کہتے ہیں آپ زمین بیچیں، آپ جانور بیچیں اور یہاں پہ آپ پیسے جمع کرائیں، آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہوگی، اس طرح سے ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ پھر ان کی باتوں میں آ کے اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو پہلا قدم یہ ہے کہ ہم نے شعور پیدا کرنا ہے لوگوں کے اندر اور ان کو تعلیم دینی ہے، دین کی ان کو سکھانا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں درست نہیں ہیں، یہ شرک ہے۔ آپ دربار پہ چادریں نہ چڑھائیں، اس کی بجائے آپ کسی مسجد میں صفیں بچھا سکتے ہیں، قالین بچھا سکتے ہیں۔ کوئی مسجد جو ہے جہاں پہ مرمت کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ جا کر مرمت کروا سکتے ہیں، اور جو آپ درباروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ پیسے ڈالتے ہیں وہاں پہ، تو اس کی بجائے آپ دیکھیں گاؤں دیہات کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں تعلیم کا انتظام کرائیں، وہاں پہ کوئی ایک عالم فاضل کو وہاں پہ مقرر کریں تاکہ وہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے اور ان کو دین کی تعلیم سکھائے، کیونکہ جب تک یہ لوگ جاہلیت میں ڈوبے رہیں گے تو لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور ان کو لوٹتے رہیں گے۔ اور ہمارا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، اس کے اندر درختوں کے اوپر دھاگے باندھنا اور قبروں کے اوپر چادریں چڑھانے کا نہیں ہے، بلکہ مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا اور اس چیز کا ان کو حکم ہوا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں جو بتوں کی تھی وہ تعظیم تھی، عزت تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بتوں کو توڑا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو دربار تھے اور جو بت پرست لوگ تھے ان کے جو بت خانے تھے ان کو توڑا گیا تاکہ لوگوں کے دل میں ان کی جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو مندر تھے ان کو توڑا گیا، وہاں پہ بھی وہ لوگوں کے عقائد جو ہے وہ خراب کرتے تھے اور وہاں وہی ان کا کمانے کا ذریعہ بھی ہوتا تھا، جیسے کہ آج کل کے جو ہمارے دربار ہیں ان میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں آپ چادر چڑھائیں، آپ کا یہ کام ہو جائے گا، آپ اتنے پیسے ڈالیں، آپ بکرا لے آئیں، آپ مرغیاں لے آئیں، تو اس طرح سے وہ لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جو قبر کے اندر بزرگ ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اب ان کو خود ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ کو کسی مسجد میں زندہ اور جاوید بزرگ مل جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ یہ واقعی بہت نیک ہیں، آپ اس کے پاس جائیں اور ان سے آپ دعا کروا سکتے ہیں کہ آپ نیک ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، ایسا تو ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی ایک ایسی نیکی کی ہو جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، تو آپ اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہم اپنی جو دعائیں ہیں اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس طرح کی دعائیں جو ہے انشاءاللہ ضرور پوری فرمائیں گے۔
اور بہت سارے ایسے دربار ہیں جہاں پہ وہاں پہ قبر ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ ایسے ہی لوگوں نے کوئی مرا ہوا گدھا ہوتا ہے، کوئی جو کتا مرا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے دفن کر کے اوپر جھنڈے لگا دیتے ہیں، ساتھ کوئی درخت ہے اس کے اوپر کوئی دھاگے وغیرہ لپیٹ دیتے ہیں اور لوگ وہاں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کو ان چیزوں سے روکنا ہے، یہ گناہ ہے، غلط ہے ساری چیزیں، اور ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اچھی چیزیں لے آنی ہے۔ ہم نے لوگوں کو پابند کرنا ہے مسجد جانے کا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، اور اس کے علاوہ قرآن مجید سیکھنے کا، عربک بھی قرآن مجید کی جو پڑھیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی ضرور سیکھیں۔ اور جب تک ہم دین کی تعلیم صحیح سے نہیں سیکھیں گے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں سیکھیں گے، تب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اور اس طرح سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ مختلف دھوکوں میں جو ہے وہ آتے رہیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سیکھا، اس کو سمجھا نہیں ہے، ہمیں کلمے نہیں آتے، نماز نہیں آتی، جو حلال حرام کے جو مسائل ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان پہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کون سی چیز شرک ہے اور کون سی چیز شرک نہیں ہے، کون سی چیزیں درست ہیں ہم کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو درست نہیں ہیں اسے ہم نے نہیں کرنا، خود بھی نہیں کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی روکنا ہے، ان کو بھی نہیں کرنے دینا۔ تو خدارا اپنے جو عقائد ہیں ان کو درست کریں، کسی اچھے مستند جو عالم ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے اپنا میل جول رکھیں، ان سے مسائل پوچھا کریں تاکہ آپ اپنے جو عقیدے ہیں ان کو درست کر سکیں۔ جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو اپنے گھر کے لوگوں کو آپ سکھا سکتے ہیں، آپ جب کہیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں ان کو آپ سکھا سکتے ہیں، کہیں رشتہ داروں میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز آپ بتا سکتے ہیں، کہیں آفس میں آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے جو آپ کے لوگ ہیں ان سے بھی آپ یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور جب لمبے روٹ پہ جاتے ہیں، کہیں لاہور سے کراچی اور پشاور سے ملتان یا اس طرح کے سفر کرتے ہیں، راستے میں آپ کو اس طرح کی بہت ساری جگہ ملتی ہیں جہاں پہ درخت ہوتے ہیں اور ساتھ انہوں نے ایک قبر بنائی ہوتی ہے، اس میں کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور درخت کے ساتھ صندوق پڑا ہوتا ہے اور درختوں کے اوپر جو ہے وہ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ لٹکائے ہوتے ہیں انہوں نے، اور جو دھاگے ہیں وہ باندھے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی ہندو نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کریں۔ اگر ہمیں اسلام کا پتہ ہوتا تو ہم اس طرح کی چیزیں نہ کرتے۔ کس طرح سے صحابہ کرام نے جو ہے بت پرستوں کو جو ہے ان کے بت توڑے ہیں، کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اور کس طرح سے صحابہ کرام نے گرجے اور جتنے بھی تھے بت خانے ان کو توڑا، اس وقت جو دربار تھے ان کو توڑا۔ تو یہ بھی آج کل جو ہے یہ وہی چیزیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے۔ جو دربار بنائے ہوتے ہیں ان میں دنیا کا ہر گناہ ہوتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے جو غلط کام ہوتے ہیں، دھندے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں باقاعدہ اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان کی ٹیمیں بنی ہوتی ہیں۔ تو خدا را درباروں پہ جانا چھوڑ دیں، مسجدوں میں جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی جو آپ کی جو دعائیں ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آپ پوری کرا سکتے ہیں نماز پڑھ کے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر، نہ کہ آپ مختلف درباروں اور ادھر ادھر بھٹکیں اور آپ کے عقائد بھی غلط ہوں گے، آپ کو گناہ بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، اور یہاں پہ جو دربار ہیں وہاں پہ چادریں نہیں چڑھانی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا، وہاں پہ آپ نے بالکل بھی نہیں جانا۔ جاہلیت کی یہ صورتحال ہے کہ لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، جیسے وہاں پہ مندروں میں لوگ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، لوگ جاتے ہی قبر کے اوپر ایسے ہی پہلے ماتھا ٹیکتے ہیں، اور ان کے جو عرس کے دن ہوتے ہیں مختلف، وہ جوتے اتار کے کتنے میل سفر کرتے ہیں اور دربار تک انہوں نے منتیں مانگی ہوتی ہے کہ ہم پیدل جائیں گے اور بنا جوتوں کے جائیں گے۔ اس طرح سے خود میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چلتے ہوئے، اور وہ باقاعدہ دن رات سفر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف جاہلیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام ایک نہایت ہی خوبصورت مذہب ہے جس میں تہذیب بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، تو ہمیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور وہ لوگ جو دم وغیرہ کے لحاظ سے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، لیکن وہ جن کے پاس جاتے ہیں ان کو پہلا کلمہ نہیں آتا، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو پاکیزگی کا پتہ نہیں ہوتا، طہارت کا پتہ نہیں ہوتا، اور لوگ ان کے پاس اتنے زیادہ جاتے ہیں، باقاعدہ بسوں پہ سفر کر کے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی چیزیں آپ نے سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھی بھی ہوں گی۔
اگر آپ نے دم وغیرہ کی آپ کو ضرورت ہے تو مسجدوں کے اندر جو مختلف ہمارے جو مستند عالم فاضل ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں. وہ زیادہ تر آپ کو یہی کہتے ہیں آپ یہ سورت پڑھیں, آپ یہ آیت پڑھیں اور خود ہی آپ دم کر لیں. اور یہی ان کی مطلب صحیح تربیت اور صحیح تعلیم کی علامت ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں بتاتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے, اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے, اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور ہمارے لیے صحت بھی ہے, تربیت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اور خود بھی ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں. سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں, سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, اس طرح کی مختلف آیات ہم اپنے جو ہمارے علماء ہیں ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اور وہی آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں. اور ہمیں ایسے لوگوں کے پاس بالکل بھی نہیں جانا جو مطلب تعویذ دیتے ہیں, جادو ٹونے وغیرہ کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان سے پیسے کماتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک بار ان کے ہتھے چڑھ گئے, ان کے ہاتھ آ گئے تو وہ پوری زندگی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو ڈرائیں گے, آپ کو دھمکائیں گے, ہمارے جن ہیں, ہمارے پاس یہ ہے, وہ آپ کو تنگ کریں گے, آپ کو یہ ہوگا, آپ کے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے, آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں, ہمارے پاس آنا ہے, فلاں تاریخ کو بکرا لے آنا ہے. اور اس طرح سے وہ آپ کو ڈراتے رہیں گے اور آپ ڈرتے رہیں گے, وہ اس طرح سے آپ کو لوٹتے رہیں گے. اور مختلف چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کا جو کچھ گھر کا سامان چوری ہو جاتا ہے, وہ باقاعدہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں ناخون وغیرہ پہ, تو ان کے ناخون پہ باقاعدہ سکرین چلتی ہیں, چوری کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جو انگوٹھے کا جو ناخن ہوتا ہے کیا اس کا جو تعلق ہے سیٹلائٹ سے ہے, کس چیز سے ہے, خدا جانے کہ ان کو ہر چیز دکھائی دیتی ہیں. لیکن جو عقل مند بندہ ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آتا. ہاں, چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس کو نظر آتا ہے. یہ ان کا جو ہے دھوکے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر ایک چیز واقعی نظر آئے گی تو وہ بڑے کو بھی آئے گی, چھوٹے کو بھی آئے گی, ہر عمر والے کو آئے گی. ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے. بچے کی ذہن سازی کی جاتی ہے, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, تو اس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اور منہ مانگی قیمت ان سے وصول کرتے ہیں. وہ پہلے ان کی سچویشن پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی جگہ تھی, اس طرح وہ اندازہ لگا لیتے ہیں, پھر وہ بتا دیتے ہیں. بچے کو جیسے کہتے رہتے ہیں, بچہ وہی کہتا ہے مجھے یہ نظر آیا, فلاں ہے, ڈھمکاں ہے. تو یہ سب دھوکہ ہوتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے پاس بالکل بھی آپ نہیں جائیں. اور اس طرح سے لوگوں نے آگے دھوکہ دینے کا ایک اور طریقہ بنایا ہوا ہے کہ وہ جو ہے کسی کے اوپر کوئی ان کو بیماری لاحق ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں جن نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, آپ فلاں جگہ پہ جائیں, اس دربار پہ جائیں, زیارتیں کریں, تب یہ آپ سے مصیبت ٹلے گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ آتے ہیں کہ ہمیں آپ جن سے ملاقات کریں گے, آپ کے سر کے اوپر وہ خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں, اور کوئی ان کے پاس بڑی عمر کا بندہ چلا جاتا ہے تو ان کو اس وقت ان کے جن من بھاگ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ ہو تو وہ بچہ جو ہے وہ چیزیں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی آ رہا ہے, یہ ہے, وہ ہے. وہ سب دھوکہ ہوتا ہے. بچے باقاعدہ ان کے پاس جو اپنے ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ اپنی فیملی کا بچہ دیتے ہیں تو جب وہ آنکھیں ان سے بند کراتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں یہ چیز نظر آ رہی ہے, تو وہ بچہ پریشر میں آ جاتا ہے. اور وہ آپ جو بھی کہتے جائیں گے وہ ہاں ہاں کرتا جائے گا, مجھے یہ نظر آیا, مجھے وہ نظر آیا. اور وہ آپ کی پوری فیملی کو جان لیتے ہیں کہ گھر کے اندر کون کون ہے. جب آتے ہیں انٹروڈکشن ہوتا ہے تو بعد میں وہ اسی چیز کا استعمال یہاں پہ آ کے کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں, اور جو انگوٹھے دیکھتے ہیں ان کے گھروں میں نہ جائیں. اور یہ سب دھوکے ہیں, ان سب دھوکوں سے بچیں. ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے اندر خرابی آ چکی ہے. ہمیں خالص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے, اس کے کلام پر یقین رکھنا ہے, اور اس کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. وہ ہدایت کی کتاب ہے, طاقچوں میں رکھنے والی نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید جو ہے یہ طاقچوں میں نہ رکھیں سجا کے غلاف میں, بلکہ ان کو پڑھیں. اور صرف اس کو عربی میں نہ پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں. باقاعدہ آپ اپنے لیے کوئی استاد ہائر کریں اور ان سے سیکھیں, ترجمہ سیکھیں, اس کا مفہوم سیکھیں. آپ کو معلوم ہو کہ قرآن مجید میں کس طرح سے موتی اللہ تعالیٰ نے بکھیرے ہوئے ہیں ہدایت کے. اور اس وقت جو بھی چیزیں میرے مائنڈ میں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہیں. اور جو لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ کومنٹس باکس میں آ کے اس چیز کا ضرور اظہار کیا کریں.
اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو معاشرت کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے۔ میری ویڈیو کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔